اللہ مومنوں کو ممتاز کر دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک جنگ احد کے کچھ واقعات کو بیان فرما رہا ہے۔ جب جنگ احد کے اندر 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے اور کافی سارے زخمی ہو گئے، تو اس وقت کچھ جو منافق قسم کے لوگ تھے، انہوں نے جو کمزور مسلمان تھے اس کانوں میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے درمیان نبی بھی ہو، اللہ کا حبیب بھی ہو، اور پھر بھی ہمیں شکست ہو جائے، ہمارے 70 ساتھی بھی شہید ہو جائیں اور بہت سارے زخمی بھی ہو جائیں، خود اس جنگ کے اندر، اس میدان کے اندر آقا دو جہان کو بھی زخم پہنچے۔ تو جب انہوں نے یہ باتیں شروع کی کرنی، تو اس وقت کچھ لوگ جو تھے وہ اس باتوں کی طرف کان دھرنے لگے اور سوچنے لگے کہ واقعی صحیح بات ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب بھی ہمارے درمیان ہوں، اللہ کے سچے نبی بھی ہمارے درمیان ہوں، اور پھر ہم ہار بھی جائیں اور ہمارے 70 ساتھی شہید بھی ہو جائیں، سینکڑوں زخمی بھی ہو جائیں۔ تو اس وقت اللہ پاک نے پھر یہ آیت مبارکہ اتاری تھی اور فرمایا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ ایک مصیبت تمہیں پہنچی ہے، حالانکہ اس سے دوگنی مصیبت تم انہیں پہلے دے چکے ہو۔ یعنی جنگ بدر کے اندر تم ان کے 70 بڑے بڑے کفار جو تھے ان کو مار چکے ہو، اور 70 تقریب تم نے ان کے گرفتار بھی کر لیے، نقصان بھی انہیں بہت ہوا، حالانکہ ہر طرح تم سے طاقت میں اور افرادی قوت میں، مال و اسباب میں، سب چیزوں میں تم سے آگے تھے، لیکن تم نے ان کا اتنا نقصان کیا، تو اب تم کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، آپ فرما دیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے شکست لکھی تھی، بلکہ اس جنگ کے پیچھے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بیان کر دیا کہ بہت سارے اسباب تھے۔ پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور کچھ جید صحابہ کرام جو تھے خود چاہتے تھے کہ جنگ جو ہے مدینہ شریف کے اندر رہ کے لڑی جائے، دفاعی طریقہ اختیار کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں نے بہت زیادہ جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، ہم باہر نکل کے لڑیں گے۔ تو مشورہ جب ہو گیا، مشورے کے بعد پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب ہمارے ساتھیوں کا مشورہ ہے تو ہم باہر ہی لڑیں گے۔ تو یہ وجہ بھی نہ بنی کیونکہ سرکار اس پہ راضی ہو گئے